وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. علماء گرامی قدر، دانشوران ملت اسلامیہ، معزز حاضرین، مدارس اسلامیہ کو ہندوستان میں درپیش خطرات اور ان کا تدارک آج کی اس نشست کا موضوع ہے، اور ہم آپ سب جانتے ہیں کہ یہ موضوع بڑی اہمیت کا حامل ہے. مدارس اسلامیہ کی ایک طویل تاریخ ہے اور ہندوستان میں اسلام کی ایک طویل اور عظیم تاریخ ہے. ہندوستان میں اسلام کا داخلہ تجارت کے راستے سے بھی ہوا، دعوت کے راستے سے بھی ہوا، فتوحات کے راستے سے بھی ہوا، اور اس ملک میں مسلمانوں کی جو خدمات ہیں مورخین پر آیا ہیں، اور جن طلباء نے تاریخ کو موضوع بنایا ہے اور تاریخ کے صحیح مآخذ جن کے سامنے ہیں، وہ بھی یہ جانتے ہیں کہ اس ملک میں جو آج رونق ہے، تہذیب کی جو اعلیٰ قدریں ہیں، تمدن کے جو شاندار مظاہر ہیں، اور آثار قدیمہ کا جو عظیم الشان سرمایہ ہے، اس میں سب سے بڑا حصہ مسلمانوں کا ہے. مسلمانوں نے اس ملک کو جو کچھ دیا ہے وہ کتابوں کا موضوع ہے، اور ضخیم جلدیں اس کے لیے درکار ہیں. ہم یہ جانتے ہیں کہ اس ملک میں تبدیلی کا جو عمل شروع ہوا ہے وہ 16ویں صدی سے شروع ہو گیا تھا، جو دھیرے دھیرے بڑھتا گیا، یہاں تک کہ 18ویں صدی کے اختتام پر انگریزی چیف کمانڈر نے سلطان ٹیپو کی لاش کے سامنے یہ کہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے. یہ 1799 کی بات ہے. 1757 میں بنگال پر سراج الدولہ کو شکست دے کر انگریز قابض ہو گئے تھے، اور 1857 میں دلہی کا قلعہ معلیٰ بھی انگریزوں کے ہاتھوں میں آ گیا تھا، اور اس کے بعد ہی پھر وہ حالات پیدا ہوئے کہ مسلمان علماء کو جلا وطن کیا گیا، ہزاروں کو سولی دی گئی، ہزاروں کو وحشیانہ مظالم کے ساتھ شہید کیا گیا، توپ کے دہانے پر باندھ کر ان کے چتھڑے اڑائے گئے. یہ ہماری وہ تاریخ ہے جو آج ہماری نئی نسل کو نہیں معلوم ہے. 1857 کے بعد اس ملک میں مسلمانوں کے تشخص کو مٹانے کے لیے دارالقضا ختم کیے گئے، اسلامی عدالتوں پر شبخون مارا گیا، مدارس اسلامیہ پر تالے ڈال دیے گئے. جو مدرسے سرکار کی امداد سے چلتے تھے، کسی گورنر، کسی حاکم، کسی نواب، کسی سیٹ کی امداد کی بنیاد پر جو مدرسے قائم تھے، ان سب پر ضرب کاری لگا دی گئی. اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اگر مسلمان اپنی اسٹریٹجی اور حکمت عملی تبدیل نہ کرتے تو اس ملک میں مدرسوں کی تعلیم کا کہیں وجود باقی نہ رہتا. کوشش یہی تھی باہر کے اس دشمن کی جس نے اس ملک پر ڈکیتی ماری، اس ملک پر یلغار کی، اور ایک طویل عرصے کی جد و جہد کے بعد جس کو اس ملک کا اقتدار حاصل ہوا، کوشش اس کی یہی تھی کہ یہاں اسلام کے ساتھ وہی کیا جائے جو اسپین میں کیا گیا تھا. بلکہ اسپین میں مسلمانوں کے زوال سے ہی ہمت پیدا ہوئی. اسپینش میں، پرتگالیز میں، فرینچ میں، جرمن میں، برٹش کالونائزر میں، ان میں ہمت اسپین کے واقعے کے بعد پیدا ہوئی. لہذا اسپین کا سقوط اور یورپ کا دور عروج دونوں کے درمیان لازم و ملزوم کا تعلق ہے.
اسپین کے ختم ہونے کے بعد یورپ نے مشرقی اور افریقی ممالک پر قبضے شروع کیے اور بتدریج اس کا دائرہ اتنا وسیع ہوا اور خاص طور پر برطانوی گورنمنٹ کا دائرہ کہ یہ کہا جانے لگا کہ برطانوی حکومت میں سورج نہیں ڈوبتا ہے، یعنی ایک طرف طلوع ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب غروب ہونے کا وقت آتا ہے تو مملکت برطانیہ کا ہی کوئی علاقہ ہوتا ہے۔ جو بات کسی موقع پر ہارون رشید نے ایک بادل کے ٹکڑے کو دیکھتے ہوئے کہی تھی کہ او بادل کے ٹکڑے تو جہاں جا چاہے برس جا، تیرا ٹیکس تیرا خراج میرے پاس آئے گا، تیرے برسنے سے جو کھیتی تیار ہوگی اس پر جو لگان لگے گا وہ میرے ہی پاس آئے گا۔ یہ بات جو ہارون الرشید نے کہی تھی، ایک وقت ایسا آیا کہ برطانوی حکومت میں کے سلسلے میں یہ بات کہی جانے لگی۔ بہرحال اس ملک میں مسلمانوں کے تشخص کی علامت مدرسے اور دارالقضا تھے۔ مسلمانوں کے فیصلے شریعت کی بنیاد پر نہ ہو سکے، قاضی نہ رہیں، دارالقضا نہ رہیں، عدالتیں اسلامی نہ رہیں۔ عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے جو فتاوی مرتب کروائے تھے، بلکہ یوں کہیے کہ اسلامی حکومت کے لیے جو دستور مرتب کروایا تھا، جس کو فتاوی عالمگیری کے نام سے، فتاوی ہندیہ کے نام سے ہمارے علماء اور طلباء جانتے ہیں، عالمگیر کی وفات کے بعد ہی اس میں کسی نہ کسی پہلو سے مداخلت ہوتی چلی گئی، طاقت ٹوٹتی گئی، یہاں تک کہ انگریزوں کے ہاتھ میں اقتدار آیا اور پھر اس کے بعد جو کارروائیاں کی گئیں وہ ہمارے تشخص کو فنا کرنے کی بدترین کوششیں تھیں۔ ہوتے ہوتے جب اس ملک کو آزاد کرنے کی جد و جہد ایک مرحلے تک پہنچی، جس کے سلسلے میں یہ باتیں ہمیں معلوم رہنی چاہیے کہ 1803 میں حضرت شاہ عبدالعزیز نے اس ملک کے دارالحرب ہونے کا فتویٰ صادر کیا تھا۔ یہ وہ موقع تھا جب انگریزوں کا قبضہ لال قلعے پر ہو چکا تھا، تو اس وقت پھر ایک عالم دین نے اور متعدد علماء دین نے مختلف علاقوں سے یہ بات ظاہر فرمائی تھی، اس کا فتویٰ دیا تھا کہ یہ ملک دارالحرب ہو گیا ہے۔ دارالحرب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں اب مسلمانوں کو یہ سمجھنا ہے کہ وہ جنگجو ہیں اور وقت کی اقتدار کے خلاف انہیں بندوق اٹھا لینی ہے، انہیں مقابلہ کرنا ہے اور انگریزوں کو اس ملک سے بے دخل کر کے دم لینا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ اعلان معمولی اعلان نہیں تھا، اس کا مطلب یہ تھا کہ جنگ کا بگل بجا دیا گیا ہے۔ اور پھر بہادر شاہ ظفر کی قیادت میں 1857 میں جو جنگ انگریزوں کے خلاف لڑی گئی، اس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ حکومت مغلیہ کا دم نکل چکا تھا اور اب اس میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ انگریزی اقتدار سے مقابلہ کر سکتی۔ اور پھر علماء کرام حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں عوام بھی، مدرسوں کے اساتذہ بھی، طلباء بھی، خانقاہوں کے صوفیہ بھی، سب حضرت شاہ عبدالعزیز کے فتوے کی بنیاد پر جہاد کی تحریک کے لیے کھڑے ہوئے اور جہاد کا علم بلند کیا گیا۔ لیکن 1831 میں بالاکوٹ میں حضرت سید احمد شہید اور مولانا اسماعیل شہید کی اور دیگر شرکائے جہاد کی شہادت ہوئی، جس کے بعد راست مقابلے کے وہ امکانات باقی نہیں رہے، پھر بھی مقابلے کیے جاتے رہے مختلف علاقوں میں، سندھ میں بھی، سرحد میں بھی، اور ہندوستان کے یو پی کے مغربی ضلعوں میں مقابلوں کی کارروائیاں اور مختلف علاقوں میں مقابلے چلتے رہے، یہاں تک کہ ان مقابلوں میں علماء کرام کی شرکت نے اس بات کا ثبوت بھی فراہم کیا کہ اس مقابلے میں پیش وہی ہیں۔ شاملی کے میدان میں مولانا قاسم نانوتوی بھی تھے، امداد اللہ مہاجر مکی بھی تھے، رشید احمد گنگوہی بھی تھے، حافظ ضامن شہید بھی تھے، اور بہت سے علماء اور طلباء اور عوام تھے جنہوں نے انگریزوں سے مقابلہ کیا، لیکن شکست مقدر بن چکی تھی۔ حکمت عملی کو تبدیل کیا گیا اور اس حکمت عملی کا قانون یہ طے کیا گیا کہ مسلمانوں کو اب حکومت کی طرف نہیں دیکھنا ہے، خود کفالتی کے ساتھ اپنی تعلیم گاہوں کو قائم کرنا ہے۔ اس کی ابتدا مولانا قاسم نانوتوی نے دیوبند کی سرزمین پر فرمائی اور عوامی چندے کے ذریعے سے مدرسے کے قیام کی طرح ڈال دی، اور یہ طرح جو عوامی چندے کی بنیاد پر مدرسے کے سلسلے میں ڈالی گئی،
سر سید احمد نے بھی ایک عصری اسکول کے لیے محمدن اینگلو عربک کالج کے لیے عوامی چندے کو بنیاد بنایا، اس لیے کہ حکومت کی سرپرستی میں اب یہ توقعات نہیں تھی کہ اس امت کو پھر تشخص عطا کیا جائے گا، اور مسلمانوں کے پریشر اور دباؤ کے نتیجے میں 1935 تک پہنچتے شریعت اپلیکیشن ایکٹ بنایا گیا، اور شریعت اپلیکیشن ایکٹ وہی ہے جس کی روح آج بھی عدالتوں میں، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، سول کورٹ میں موجود ہے۔ مسلمانوں کے پرسنل لا کو جو تھوڑا بہت تحفظ ملا وہ شریعت اپلیکیشن ایکٹ کی بنیاد پر ملا، لیکن مسلمانوں کو بجا طور پر اس بات کی توقع تھی کہ سن 1947 میں جب یہ ملک آزاد ہوا تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس آزادی کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں ہم نے دیں۔ سب سے پہلے شاہ ولی اللہ دہلوی نے اس کا خاکہ بنایا، شاہ عبدالعزیز نے اس کا اعلان فرمایا، سید احمد شہید نے سب سے پہلی تحریک جہاد حریت کی قائم فرمائی، اور پھر انہی کے خلفاء نے اس کام کو آگے بڑھایا، یہاں تک کہ انہی کی تحریک کے نتیجے میں اس ملک کے اندر ہندو مسلم اتحاد کا منظر سامنے آیا۔ خلافت موومنٹ 1920 کے لگ بھگ شروع ہوئی، جس میں گاندھی جی کی شرکت ہوئی، مولانا محمد علی، مولانا شوکت علی نے مولانا عبد الباری فرنگی محلی کی قیادت و سرپرستی میں وہ محاذ تشکیل دیا، جس محاذ نے خلافت تحریک کی بنیاد پر اس ملک میں ہندو مسلم اتحاد کا وہ نظارہ پیش کیا جس کو انگریزوں کے دور اقتدار میں ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی کی بنیاد پر آنکھیں ترس گئی تھیں، جو منظر نگاہوں کے سامنے سے ہٹایا جا چکا تھا۔ اور صرف اتنا نہیں کہ لوگوں کے درمیان اختلافات کی خلیجیں پیدا کر دی گئی تھیں، مذہب اور مذہب کی بنیاد پر جنگیں کرائی گئیں، برادری اور برادری کی بنیاد پر، زبان اور زبان کی بنیاد پر، علاقے اور علاقے کی بنیاد پر جنگیں کرائی گئیں، نفرتیں پیدا کی گئیں، بلکہ انگریزوں نے اورینٹلزم ڈپارٹمنٹ کو زہرناک تصنیفات کے لیے استعمال کیا۔ اورینٹلزم کا ڈپارٹمنٹ ایک ایسا ڈپارٹمنٹ بن گیا جس نے تعصب کو فروغ دینے کے لیے تاریخ کو مسخ کیا، جس نے عالمگیر کو بدنام کیا، جس نے اکبر کو ایک ماڈل کے طور پر پیش کیا، جس نے اسلامی حکومت کے دور اقتدار کو نہایت سیاہ دور سے تعبیر کیا، جس نے یہ بات ذہنوں میں بٹھائی کہ ہندو اکثریت کے ساتھ مظالم کیے گئے، جس نے ذہنوں میں یہ بات بٹھائی کہ سکھوں کو دیواروں میں چن دیا گیا۔ یہ تاریخ وضع کی گئی، انگریزوں کے دماغ نے ایک نفرت انگیز پالیسی وضع کر کے ایک زہرناک تاریخ تیار کی، اسی کا بھگتان آج تک ہم بھگت رہے ہیں۔ ہمیں امید تھی کہ اتنی بڑی قربانیوں کے بعد 1947 میں جب یہ ملک آزاد ہوا تو اب یہاں پر آزادی محض جسموں کی نہیں ہوگی، ذہنوں کی آزادی ہوگی، فکر کی آزادی ہوگی، تعلیم کی آزادی ہوگی، صحافت کی آزادی ہوگی۔ مسلمان و غیر مسلم مل کے اس ملک کے فروغ کے لیے کام کریں گے، ان کے درمیان تعصب نہیں ہوگا، کوئی فرقہ واریت نہیں ہوگی۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ جن لوگوں نے گاندھی کو مارا، انہی لوگوں نے اس ملک کی تشکیل کے دوران اور اس ملک کی آزادی سے فائدہ اٹھانے کے لیے اور یک طرفہ طور پر اس ملک کا استحصال کرنے کے لیے اس ملک کے اہم ترین مرکزی ڈپارٹمنٹ پر قبضہ کر لیا، اور خاص طور پر تعلیم اور صحافت کے میدان کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو کتابیں انگریزوں کو دور میں فرقہ واریت کی بنیاد پر تیار کی گئی تھی، جو زہر ڈالا گیا تھا اور جو کانٹے دار اور کڑوے پھلوں کے بیج لگائے گئے تھے، آزادی کے بعد بھی یہ عمل جاری و ساری رہا۔ مسلمان چوٹ کھائے ہوئے تھے، 30 لاکھ لوگ پنجاب کے سفر میں ریلوں پر اور ریلوں کے باہر کاٹ دیے گئے تھے، لاشیں تڑپ رہی تھی، خون بہہ رہا تھا، ریلوں پر لاشیں جاتی تھی تو ان کے اعضاء کٹے ہوئے ہوتے تھے، ادھر سے بھی یہی عمل اور ادھر سے بھی یہی عمل ہو رہا تھا۔ انسانیت پاگل پن کا شکار ہو گئی تھی۔ ایسی فضا میں ان لوگوں نے اس ملک کے اقتدار میں مداخلت کی جن لوگوں کے ذہنوں میں یہ فیصلہ تھا کہ اس ملک کو خالص ہندو راج
راشٹر بنانا ہے اور یہاں کسی دوسری قوم کو پنپنے نہیں دینا ہے. لہذا انہوں نے ظاہر ہے کہ بنیادی قوانین کو تبدیل کرنے کی صلاحیت نہ رکھتے ہوئے ایسا لٹریچر تیار کیا, ایسی پاٹھشالائیں تیار کی, ایسا ذہن بچوں کا بنایا, نوجوانوں میں اس طرح سے تربیت کے عنوان سے ایسے فکر کی تشکیل کی جس سے مسلمانوں میں اور ہندوؤں میں دوریاں پیدا ہوں, جس سے نفرتوں کی کاشت ہو. یہ عمل چلتا رہا یہاں تک کہ 1950 میں امبیڈکر کی قیادت میں جب کمیٹی ملک کے کانسٹیٹیوشن کے لیے تیار کی گئی اور ملک کا کانسٹیٹیوشن ڈیموکریٹک بنایا گیا, سیکولر بنایا گیا, جس میں اس بات کا خیال رکھا گیا کہ شہریوں کے درمیان کوئی تفریق ذات پات یا مذہب کی بنیاد پر نہ کی جائے, اور بالخصوص فنڈامنٹل رائٹس کا جو چیپٹر تیار کیا گیا اس میں حقوق کی ضمانت دی گئی. UN کے چارٹر اور دنیا کے بہترین قوانین کے چارٹر سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اور خود اس ملک میں جو گنگا جمنی تہذیب رہی, مسلمانوں کے دور اقتدار میں جو اخوت رہی, بھائی چارہ رہا, اس کو بھی بنیاد بناتے ہوئے اس ملک کا ایک ایسا کانسٹیٹیوشن تیار کیا گیا جس میں حقوق یکساں طور پر دیے گئے, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کچھ ڈائریکٹیو پرنسپلز تیار کیے گئے. ایک طرف فنڈامنٹل رائٹس میں دفعہ 29 اور دفعہ 30 میں حق دیا گیا اقلیتوں کو اپنی پسند کے تعلیمی ادارے بنانے کا, حق دیا گیا اپنی زبان و مذہب و روایات و رسومات کے تحفظ کا. لیکن دوسری طرف ڈائریکٹیو پرنسپل میں ایک یہ ہدایت دے دی گئی کہ اس ملک میں یونیفارم سول کوڈ کو نافذ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, یعنی ایک ایسا قانون ہونا چاہیے جس کے ماتحت نکاح, طلاق, ہبہ, میراث, اس طرح کے مسائل میں بھی ہندو, مسلمان, جینی, بدھسٹ اور دیگر مذاہب کے لوگ یکساں طور پر قانون کے ماتحت ہوں اور اس قانون کا نفاذ سب پر کیا جائے. ڈائریکٹیو پرنسپل میں جو بات کہی گئی ہے ظاہر ہے کہ یہ سوچ کر کہی گئی کہ اس سے اتحاد کو مدد ملے گی اور زیادہ یہ برادریاں اور مذاہب کے لوگ قریب آئیں گے, لیکن یہ بڑی غلط فہمی یا مغالطہ انگیزی تھی اور اس کو قبول کرنے کے لیے نہ مسلمان تیار, نہ جینی تیار, نہ بدھسٹ تیار, اور ہندوؤں میں نہ دلت تیار, نہ ہریجن تیار. خود ان کے درمیان جو سیکشنز ہیں ان کی مندریں الگ الگ ہیں, ان کے دیوتا الگ الگ ہیں, ان کے قوانین اور خاندانی رسومات الگ الگ ہیں, وہ بھی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن اس ملک میں سب سے حساس کمیونٹی, سب سے حساس برادری یا سب سے حساس مذہب کے لوگ مسلمان ہیں. جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا ہے, قانون میں مداخلت کا مسئلہ ہو, پرسنل لا میں مداخلت کا مسئلہ ہو, تعلیم میں مداخلت کا مسئلہ ہو, تو عجیب بات ہے کہ سارا ملک خاموش رہتا ہے. حالانکہ زد سب پر پڑ رہی ہوتی ہے, قانون سب کے لیے ہوتا ہے, لیکن ایسا لگتا ہے کہ اکیلے مسلمان اس قانون کا ٹارگٹ ہے اور مسلمانوں میں بے چینی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے, بیانات سامنے آنے لگتے ہیں, احتجاج اور مظاہرے ہونے لگتے ہیں, اور اکثر و بیشتر بہت سے مسائل میں مظاہروں سے کوئی حل بھی نہیں ہوتا. 1972 میں بمبئی کے کنونشن میں پرسنل لا بورڈ کا قیام کیا گیا. مسلم پرسنل لا بورڈ کا قیام عمل میں لایا گیا جس کا مقصد یہ تھا کہ حکومت کی طرف سے مسلمانوں کے پرسنل قوانین میں, آئلی قوانین میں کوئی مداخلت نہ کی جا سکے. جب مداخلت کی جا رہی تھی, کوشش یہ کی جا رہی تھی کہ یونیفارم سول کوڈ کو وجود میں لایا جائے اور بتدریج جزئیات کو مداخلت کا موضوع بنایا جائے, اس وقت مسلمانوں نے اپنی شدت احساس کا اور ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے پرسنل لا بورڈ کا قیام کیا. اور اس میں شک و شبہ نہیں ہے کہ متبنہ بل کا مسئلہ ہو یا نفقہ مطلقہ کا مسئلہ ہو یا دیگر متعدد مسائل ہوں, ان میں اس پرسنل لا بورڈ کی کارکردگی اس ملک میں بڑی نمایاں ہے. اس بورڈ نے امت مسلمہ کے اتحاد کے ساتھ حکومت کی مداخلت کے مقابلے میں ہمیشہ پشتے کا کام کیا, ایک آہنی دیوار کا کام کیا. ظاہر ہے کہ اس پرسنل لا بورڈ کو قائم رہنا ہے اور اسے اپنی خدمت انجام دیتے رہنا ہے. آج کے 21ویں صدی کے اس دور میں جبکہ پوری دنیا گلوبلائزیشن کے سحر سامری کی شکار ہے,
آج کے سامری نے اور آج کا سامری امریکہ کا صدر مملکت ہے، وہ بش ہو یا کلنٹن ہو یا ان کے بعد آنے والا اوباما ہو یا اب ان کے بعد آنے والی کوئی بھی شخصیت ہو، اس وقت ایک نیا دور گلوبلائزیشن کا شروع کیا گیا ہے۔ اگر برٹش امپائر میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا تو یہ امپائر ایسی ہے کہ پوری دنیا کو اپنے پنجے میں گرفتار کر لینا چاہتی ہے۔ یہ چاہتی ہے کہ دنیا میں کوئی حریف طاقت باقی نہ رہنے پائے، کسی کے اندر دم نہ ہو آنکھ سے آنکھ ملانے کا اور ترکی بترکی جواب دینے کا۔ اس لیے اس حد تک یہ طاقت اور یہ اقتدار تیار ہے کہ ملکوں کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا جائے اور آبادیوں کو نیست و نابود کر دیا جائے، یہ گوارا۔ لیکن گلوبلائزیشن کی وہ پالیسی جو ویسٹرن سیویلائزیشن پر مبنی ہے، اس کو ہم متاثر ہونے نہیں دیں گے۔ آپ سب یہ جانتے ہیں کہ اینڈ آف ہسٹری کے نام سے فوکویاما نے ایک کتاب لکھی اور کلیش آف سیویلائزیشن کے نام سے ہنٹنگٹن نے ایک کتاب لکھی۔ ان کتابوں کا پوری دنیا میں بڑا چرچا ہوا۔ ایک مصنف نے یہ لکھا کہ تاریخ اختتام کے دور کو پہنچ چکی ہے۔ دنیا تیسرے الفیے میں، ہزارہ سوم میں، یعنی 2001 اور اس کے مابعد کے دور میں تاریخ کے اختتام پر پہنچ گئی۔ کتاب ختم ہوا چاہتی ہے۔ اب مملکت سلیمانی مسجد اقصی کی جگہ پر بنے گی، ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہوگی، مشیاہ دوبارہ واپس آئیں گے، جوش مشیاہ ہوں گے جن کے ذریعے پورے دنیا کا اقتدار یروشلم کے ہاتھوں میں ہوگا، اور یروشلم میں مسجد اقصی کی جگہ پر ہیکل سلیمانی اس کے تخت سلیمانی کے لیے، تخت سلطنت کے لیے مرکز کے طور پر اختیار کیا جائے گا۔ یہ وہ بات ہے جو شروع کی گئی اور گلوبلائزیشن کا اس کو نعرہ دیا گیا اور اینڈ آف ہسٹری کے نام سے اسے یاد کیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ دنیا میں جو کشمکش ہے، اس کشمکش کا تعلق لوگوں کے حقوق سے نہیں ہے، اس کا تعلق برادریوں کے فرق سے نہیں ہے، اس کا تعلق وائٹ اور بلیک سے نہیں ہے، اس کا تعلق کلیش آف سیویلائزیشن سے ہے۔ یہ تہذیبی معرکہ ہے، اور اس تہذیبی معرکے میں ویسٹرن سیویلائزیشن کی فتح ہو چکی ہے۔ دنیا ماتحتی کے لیے مجبور ہے۔ دنیا کو چاہیے کہ اگر وہ راحت و آرام کی زندگی چاہتی ہے تو گلوبلائزیشن کو قبول کر لے، اور اسی بنیاد پر ایک طرف افغانستان کو قبرستان بنانے کی کوششیں کی گئیں، دوسری طرف پاکستان پر ہاتھ ڈالا گیا، تیسری طرف ہندوستان کو خرید لیا گیا۔ یہاں پر امریکنائزیشن اور اسرائیل کی ماتحتی کو قبول کروانے کے لیے وہ پالیسیاں اختیار کی گئیں جن کے نتیجے میں پورے ملک کی معاشیات اسرائیل کے ہاتھوں گروی رکھ دی گئی ہے۔ آج سے تقریباً 15 سال پہلے لکھنؤ کے غیر مسلم میئر نے یہ بات مجھ سے کہی کہ مولانا آپ کو معلوم ہے کہ تمام بڑی کمپنیاں اس ملک کی اسرائیل نے خرید لی۔ میرے لیے اچنبے کی بات تھی کہ ہندوستان نان الائنمنٹ تحریک سے جڑا ہوا تھا، ایک غیر جانبدار تحریک کا ایک بڑا علمبردار تھا، اس لیے اس ملک کا پریشرائز ہونا اور ایک چھوٹے سے ملک اسرائیل کی طاقت اور اقتدار کو قبول کرنا سمجھ میں نہیں آتا تھا، لیکن دھیرے دھیرے حالات اور واقعات نے بتا دیا کہ امریکنائزیشن فی الحقیقت اسرائیلی نظام اقتدار کی چھتری ہے، اور اس چھتری کے نیچے گلوبلائزیشن کی پالیسی چلائی جا رہی ہے۔ اس کے بعد ہی اس ملک میں بڑی تبدیلیاں شروع ہوئیں۔ ایک طرف تو مسلمانوں پر ہاتھ ڈالنے کا ایک ایسا سلسلہ شمال و جنوب اور مشرق و مغرب میں چلایا گیا کہ ہزاروں نوجوانوں کو کسی نہ کسی عنوان سے، کبھی بمبئی کے تاج ہوٹل پر حملے کا عنوان، اور کبھی کسی مسجد پر حملے کا عنوان، اور کبھی کسی سمجھوتا ایکسپریس ٹرین پر حملے کا عنوان، نئے نئے عنوان تراشے گئے، نئی نئی سازشیں کی گئیں، اور مسلمان ہزاروں نوجوانوں کو بے گناہ اور بلا کسی عدالتی ثبوت کے گرفتار کیا گیا۔
جیلوں میں ڈال کر ان کو ٹارچر کیا گیا، ان سے زبردستی بیانات لیے گئے، اور یہ سب اس لیے کیا گیا کہ پوری قوم کو ڈیفیم کر دیا جائے، ڈیمورلائز کر دیا جائے، اس قوم کے مورل کو گرا دیا جائے، اور اس قوم کے پاس جو سرمایہ ماضی ہے اس سے اس کو منقطع کر دیا جائے، مجرموں کے کٹہرے میں کھڑی ہو کر یہ قوم اپنا دفاع بھی نہ کر سکے۔ اس مقصد کی خاطر یہ سارا عمل ہوا، اور اس کے بعد قانون کے راستے سے RTE ڈائریکٹ ٹیکسیشن بل اور اوقاف بل، یہ 3 بل بڑی جلدی میں تیزی سے پیش کیے گئے، اور جہاں تک تعلق ہے RTE کا اس کو پاس کر دیا گیا، نافذ العمل کر دیا گیا، اور دوسرے بل بھی اسی طرح پاس کر دیے جائیں گے، وہ بھی بالکل تیار ہیں۔ یہ بل جو پاس کیے گئے ہیں بظاہر تو اگر ان کی دفعات کا مطالعہ کیا جائے تو انگلی رکھنا آسان نہیں ہے، کہیں کہیں پر آپ قانونی اعتراض کر سکتے ہیں اور وہ اعتراض جمہوری اعتراض ہوگا، لیکن مسلمانوں پر کیا اس کا اثر ہوگا، مدرسوں کو کیا نقصان ہوگا، یہ بات اتنی واضح طور پر نہیں ہے کہ آپ انگلی رکھیں، گرفت کر دیں اور قانون ہی کی زبان میں قانون کی تردید کر سکیں۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ جو بل اوقاف سے متعلق ہے اس کا دائرہ وسیع کر دیا گیا ہے، اب صرف اسکولوں پر نہیں، مسجدوں پر، خانقاہوں پر اور اسی طرح مذہبی اداروں پر ٹیکس نافذ کیا جائے گا۔ اوقاف کا جہاں تک تعلق ہے، اگر رجسٹریشن نہیں ہوگا تو ان اوقاف کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، ان اوقاف کو جب چاہے گی حکومت قبضے میں لے لے گی، آپ اس کا دفاع کرنے کے لیے عدالت بھی نہیں جا سکیں گے۔ اگر آپ کے پاس اس کا رجسٹریشن نہیں ہے تو پھر آپ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے عدالت میں، اور رجسٹریشن ہوگا تو پھر اس کی مالیت کے مسائل ہوں گے، اور ڈائریکٹ ٹیکسیشن کوڈ آپ پر نافذ ہوگا، آپ کو اس کا ٹیکس دینا پڑے گا۔ جو ادارے مستثنی تھے مذہبی ہونے کی بنیاد پر، ویلفیئر ہونے کی بنیاد پر، تعلیم سے تعلق کی بنیاد پر، ان کو بھی گھیرے میں لینے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اور کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ عالم عربی میں معاہد، مکاتب اور مدارس پر شبخون مارا گیا، ہزاروں مکتب قرآن کے مدرسے ختم کر دیے گئے، مصر میں، یمن میں، شام میں اور مختلف ملکوں میں ان کو راتوں رات بند کروا دیا گیا۔ جب امریکہ کی گلوبلائزیشن کی پالیسی کا یہ اثر ہو کہ پابندی یہاں تک لگا دی گئی کہ بچوں کو اسکولوں میں یہودیوں اور عیسائیوں سے متعلق قرآن کی آیات کے کوٹیشنز نہ پڑھائے جائیں، ظاہر ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ المغضوب علیہم ولا الضالین کو نعوذ باللہ کہا جائے گا، سورہ فاتحہ سے نکال دیجئے، بس الذین انعمت علیہم تک محدود رکھیے، کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ المغضوب علیہم سے یہودی مراد ہیں اور الضالین سے عیسائی مراد ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ دعوت دیتے ہیں نفرت کی اور کلیش کی، مارکہ آرائی کی، آپ امن کے خلاف، آپ سلامتی کے خلاف، آپ کا قرآن ان سے نفرت پیدا کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ قرآن پاک کی جو آیتیں یہودیوں کے اور عیسائیوں اور مشرکوں کے بارے میں ہیں اور ان کی کمزوریوں کو اور ان کی ناکردنیوں کو بیان کیا گیا ہے، ان آیتوں کا بھی اخراج کرنا پڑے گا یا انہیں سائلنٹ کرنا پڑے گا کہ ان آیتوں کا استعمال اسکول کے کورس میں نہ کیا جائے، تقریروں میں نہ کیا جائے۔ میں باقاعدہ آپ کو آرڈرز کے حوالے تو ابھی نہیں دے سکتا، لیکن افسوس ہے کہ حجاز محترم حرمین کی سرزمین پر بھی اس طرح کے آرڈرز دیے گئے اور وہاں پر بھی گلوبلائزیشن کے اثرات کو قبول کیا گیا۔ یہ سب باتیں ابھی میں ذکر نہیں کرنا چاہتا کہ اسلام نے 1400 سال پہلے اسلامک گلوبلائزیشن کا منصوبہ دنیا کے سامنے پیش کیا اور اسے نافذ کر کے ایک مسلم بلاک تعمیر کیا۔ مسلمانوں نے اپنے اس دور کو فراموش کر رکھا ہے، جس کے نتائج آج اس شکل میں سامنے آ رہے ہیں۔ تو میرے بزرگوں، ایک تو ڈائریکٹ ٹیکسیشن کا بل ہے، ایک اوقاف کا بل ہے، ان دونوں کی زد اقلیتی اداروں پر، مذہبی اداروں پر، مدرسوں پر، خانقاہوں پر، مکتبوں پر، سب پر پڑھنے والی ہے، اور جب پڑھنا شروع ہو جائے گی تب لوگ بے چین ہوں گے اور وقت نکل چکا ہوگا کیونکہ قانون بن چکا ہوگا۔ لیکن وہ قانون جو بن چکا ہے اور جس کا نام
RTE ہے، یعنی اس قانون کی کاپی میرے پاس ہے۔ عام طور پر لوگ اندھیرے میں اس قانون کے بارے میں جو مجمل باتیں سن لیتے ہیں انہی باتوں کو دہراتے رہتے ہیں، لیکن براہ راست قانون کا مطالعہ نہیں کرتے۔ ملک کے قانون کی یہ کاپی میرے پاس ہے، منسٹری آف لا اینڈ جسٹس کی طرف سے یہ کاپی جاری ہوئی ہے۔ اس کاپی میں یہ ذکر ہے کہ دی فالوئنگ ایکٹ آف پارلیمنٹ ریسیو دی اسینٹ آف دی پریزیڈنٹ آن دی 26 اگست 2009 and is hereby published for general information. قانون کا عنوان ہے The Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009۔ اس کے بعد پھر اس میں 7 فصلیں ہیں، 7 چیپٹر ہیں، ہر چیپٹر کے ساتھ ذیلی عنوانات ہیں اور ذیلی عنوانات کے ساتھ دفعات ہیں اور دفعات کی ذیلی دفعات ہیں، تفصیل کے ساتھ ان کو بیان کیا گیا ہے۔ میں صرف آپ کے سامنے وہ عنوانات جو ذیلی ہیں جن سے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اس قانون میں کیا کیا کہا گیا ہے، کون کون سے موضوعات سمیٹے گئے ہیں۔ ان میں چیپٹر 1 جو پریلیمنری ہے اس میں ہے شارٹ ٹائٹل، ایکسٹینٹ اینڈ کمنسمنٹ، یعنی اس کا عنوان اور پھر اس کا دائرہ کار اور اس کا نفاذ۔ اس موضوع پر پہلے بات کی گئی ہے۔ اس کے بعد پھر دوسرا چیپٹر ہے، اس میں رائٹ آف چائلڈ ٹو فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن، ہر بچے کا جو حق ہے، اور پہلے نمبر پر 6 سال سے 14 سال کے ہر بچے، مسلمان ہو یا غیر مسلم، سب کے لیے تعلیم کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اور لازمی تعلیم کو قرار دیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ذمہ داری ماں باپ اور گارجین کی ہے کہ ہر 6 سال کے بچے کو اس اسکول میں داخل کریں جو رجسٹرڈ ہے اور جہاں سرکار کا تجویز کردہ کورس چلایا جا رہا ہے اور جو نارمز ہیں ان کو پورا کیا جا رہا ہے اور کسی بچے پر کوئی پابندی نہیں لگائی جا رہی ہے۔ جو بھی تعلیم گاہ، لفظ اسکول استعمال ہوا ہے، مدرسے کا لفظ نہیں ہے، پاٹھشالہ کا لفظ نہیں ہے، مسجد کا لفظ نہیں ہے، لیکن اسکول کے لفظ میں ظاہر ہے کہ تعلیم گاہ مراد ہے۔ جو تعلیم گاہ رجسٹرڈ نہیں ہوگی اسے چلانے کا حق منتظمہ کو حاصل نہیں ہوگا۔ تو پہلا حق تو بچے کا ہے، رائٹ آف چائلڈ ٹو فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن۔ اس کے بعد عنوان ہے اسپیشل پروویژنز فار چلڈرن ناٹ ایڈمیٹڈ ٹو اور ہو ہیو ناٹ کمپلیٹڈ ایلیمنٹری ایجوکیشن۔ وہ بچے جو اپنی تعلیم ابتدائی حاصل نہیں کر سکے ہیں ان کو کیا کرنا ہے، جن کا داخلہ ابھی نہیں ہوا ہے ان کے لیے کیا انتظامات ہوں گے۔ پھر اس کے بعد ایک عنوان ہے رائٹ ٹو ٹرانسفر ٹو ادر اسکول۔ کسی اسکول سے مطمئن نہیں ہے گارجین یا بچہ مطمئن نہیں ہے تو دوسرے اسکول میں ٹرانسفر کا اسے حق حاصل ہے اور NOC اسے دینا ہے پرنسپل کو جھک مار کر۔ اگر وہ اس دینے میں آنا کانی کرے گا تو اسے سزا ملے گی۔ پھر اس کے بعد چیپٹر 3 ہے۔ چیپٹر 3 میں ایک ذیلی عنوان ہے ڈیوٹی of appropriate government and local authority to establish school۔ بنیادی طور پر ذمہ داری اسکولوں کے قیام کی حکومت پر ڈالی گئی ہے اور حکومت سے جو منسلک ادارے ہیں ان پر ذمہ داری ڈالی گئی ہے، اس کی وضاحت ہے۔ پھر اس کے بعد شیئرنگ آف فائنینشیل اینڈ ادر رسپانسبلٹیز، اس میں مرکزی حکومت اور صوبائی حکومت کے درمیان جو اخراجات کا مشترک مسئلہ ہے اس کو پیش کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد عنوان ہے ڈیوٹیز آف اپروپرائٹ گورنمنٹ، جو بھی حکومت ہے قابل قبول تسلیم شدہ اس کی جو ذمہ داریاں اور فرائض ہیں ان پر گفتگو کی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد عنوان ہے ڈیوٹیز آف لوکل اتھارٹی۔ لوکل اتھارٹی جو بھی ہیں جس کو اس حیثیت سے پیش کیا گیا ہے ان کا تذکرہ ہے۔ اب اس کے بعد جو ڈیوٹی آف پیرنٹس اینڈ گارجین ہے یہ ہے مسئلہ۔ ابھی تک کوئی بھی باپ حفظ کے کلاس میں بچے کو داخل کر رہا ہے، مدرسے میں داخل کر رہا ہے، مکتب میں داخل کر رہا ہے، یہ اجازت اب حاصل نہیں ہوگی۔ پابندی ہوگی ہر باپ پر، ہر گارجین پر کہ جو
نارمز کے شرائط کے مطابق تجویز کردہ اسکول ہے، بچے کو اس میں داخلہ دیا جائے گا اور وہ تعلیم دی جائے گی جو سرکار کی طرف سے نصابی شکل میں طے شدہ ہے۔ مدرسوں کا براہ راست نام نہیں ہے، اس لیے وہ کہہ سکتے ہیں کہ مدرسوں پر زد نہیں پڑ رہی ہے، اور جب احتجاج کیا گیا تو انہوں نے ایک ڈائریکٹیو جاری کر دیا کہ مدرسوں کو، پاٹھشالاؤں وغیرہ کو مستثنی کیا جاتا ہے تاکہ اہل مدارس کو مطمئن کر دیا جائے۔ لیکن یہاں پیرنٹس اور گارجین کی جو ڈیوٹی ہے کمپلسری ایجوکیشن کے سلسلے میں، اس میں مسئلہ صرف اسی کا ہے کہ اسکول کا تشخص کیسے ہوگا۔ پھر عنوان ہے appropriate government to provide for پری اسکول ایجوکیشن، 6 سال کی عمر سے پہلے۔ اور میں نے یہ سنا ہے کہ جو قانون 6 سال سے 14 سال کے بچوں کے لیے بنایا گیا تھا، اب 3 سال سے 18 سال کے بچوں اور نوجوانوں کے لیے اس کو نافذ کرنے کا ترمیمی بل منظور ہو گیا ہے یا ہونے والا ہے۔ پھر اس کے بعد چوتھا سبق ہے، چوتھی فصل ہے، چیپٹر 4 ہے۔ اس میں extent of schools responsibility for free and compulsory education کا ایک عنوان ہے، اور اسی ضمن میں یہ کہا گیا ہے کہ no capitation fee and screening procedure for admission، یعنی کوئی فیس نہیں لی جا سکے گی، ڈونیشن کے نام پر کوئی فیس لی جائے گی تو جرم قرار دیا جائے گا۔ بچے کو فری تعلیم کیونکہ دی جانی ہے اس لیے کیپیٹیشن فی نہیں ہوگی، اور اسی کے ساتھ اسکریننگ نہیں ہوگی، بچوں سے سوالات نہیں ہوں گے، ماں باپ سے سوالات نہیں ہوں گے، اسٹینڈرڈ کو دیکھنے اور جانچ کرنے کے لیے اجازت پرنسپل کو یا منتظمہ کو نہیں ہوگی، جو بچہ آیا اسے داخلہ جھک مار کے دینا پڑے گا۔ اس کی تعلیمی صلاحیت کیا ہے یہ موضوع آپ کا نہیں ہے، اسے تعلیم دینی ہے، پاس کرنا ہے، درجہ دینا ہے۔ عمر اور تعلیم بس ان دونوں کا لحاظ کرتے ہوئے 8th تک بات کہی گئی۔ مطالبہ یہ کیا جا رہا ہے عام اداروں کی طرف سے کہ 10 تک اس کو بڑھا دیا جائے، تو 16 سال سے یا 14 سال سے 18 سال تک بڑھانے کی بات ہو رہی ہے۔ لہذا میں ابھی یہ نہیں جانتا کہ وہ حصہ بھی پاس کر دیا گیا ہے یا نہیں، لیکن بہرحال دیر سویر اسے بھی پاس کر دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد پروف آف ایج فار ایڈمیشن، ایڈمیشن کے لیے بچے کو برتھ سرٹیفکیٹ دینا پڑے گا، اور برتھ سرٹیفکیٹ کے بھی جو نامز اور اصول ہیں ان پر عمل کرنا ہوگا۔ پھر ایک عنوان ہے نو ڈینائل آف ایڈمیشن، کسی بچے کو واپس کرنے کا حق نہیں ہوگا، کسی مینیجر کو، کسی پرنسپل کو، کسی مینجمنٹ کی باڈی کو، جو بچہ آ جائے، جس برادری کا آ جائے اسے لینا پڑے گا۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ پروہیبیشن آف ہولڈنگ بیک اینڈ ایکسپلجن، کسی بچے کو نکالا نہیں جا سکتا، کسی بچے کو آپ روک نہیں سکتے، کسی بچے پر پابندی لگا نہیں سکتے۔ پھر اس کے بعد اور آگے چلیے، پروہیبیشن آف فزیکل پنشمنٹ اینڈ مینٹل ہیراسمنٹ ٹو چائلڈ، کسی بچے کو چھڑی نہیں مار سکتے، ہاتھ نہیں مار سکتے، سزا نہیں دے سکتے، کوئی تکلیف دہ جملہ نہیں کہہ سکتے۔ اگر آپ نے سختی میں ڈانٹ دیا اور اس لڑکے نے پولیس کو فون کیا کہ مجھے ہراس کیا گیا، تو پرنسپل صاحب کی ہتھکڑیاں پڑی ہوں گی اور وہ جیل میں ہوں گے۔ جو عہدیدار اور ذمہ دار ہوں گے ان کو جواب دہی کرنی پڑے گی۔ بچے کو حق ہوگا پولیس کی سپورٹ حاصل کرنے کا اور گورنمنٹ کی سپورٹ حاصل کرنے کا، اسکول کے مینجمنٹ کو یہ حق حاصل نہیں ہوگا۔ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھ پر بوجھ ڈالا گیا ہوم ورک کا، وہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے اسکول میں کھڑا کر دیا گیا، وہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے ہراس کیا گیا، تو اسے قانونی جرم قرار دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اب جو مسئلہ بڑا اہم ہے اور ہمارے مدارس وغیرہ پر زد اس کی راست پڑتی ہے، وہ یہ کہ نو اسکول ٹو بی اسٹیبلشڈ وداؤٹ obtaining سرٹیفکیٹ آف ریکگنیشن، جب تک ریکگنیشن سرکاری طور پر سرکاری ادارے سے نہیں ملتا اس وقت تک کسی اسکول کے قیام کی اجازت نہیں ہوگی۔
کوئی اسکول بھی بغیر سرٹیفکیٹ کے قائم کیا جائے گا تو وہ ممنوع قرار پائے گا، جرم قرار پائے گا، اور اس کے انتظامیہ کے لوگ جرم کی بنیاد پر گرفتار ہو سکتے ہیں۔ پھر نارمز کیا ہوں گے، اصول و شرائط کیا ہوں گے، نارمز اینڈ اسٹینڈرڈز فار اسکول، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر یہ ہے کہ پاور ٹو ایمنڈ شیڈیول، یعنی ترمیمات کون کر سکتا ہے، کس کو یہ بات حاصل ہے۔ پھر ایک موضوع بڑا خطرناک ہے جس نے مضحکہ بنا دیا ہے، لیکن حکومت کے پیچھے، حکومت کی نیت میں اس سلسلے میں کچھ باتیں ہیں۔ اسکول مینجمنٹ کمیٹی، اسکول کی مینجمنٹ کمیٹی میں 75% شورا کمیٹی میں بچوں کے گارجینز ہوں گے، جن میں 50% عورتیں ہوں گی، جن میں 50% عورتیں ہوں گی۔ تو اب عورتوں کی نمائندگی کے ساتھ گارجینز کو 75% نمائندگی کمیٹی میں، مینیجنگ کمیٹی میں دی جائے گی، اور انہیں فل پاور ہوگا مداخلت کا، ترمیمات کا، رائے دینے کا۔ اسی لیے ان کو 3/3 رکھا گیا ہے، تاکہ اسکول کے قائم کرنے والے 1/3 رہ جائیں، 1/4 رہ جائیں، اور ان کے پاس کوئی طاقت نہ ہونے پائے۔ اسکول ڈیولپمنٹ پلان کا ایک عنوان ہے۔ پھر ایک مسئلہ یہ ہے کہ استاد بھی اپنی پسند سے آپ نہیں رکھ سکیں گے، بلکہ استاد کا کرائیٹیریا کیا ہوگا، اس کو بھی حکومت کی طرف سے متعین کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں عنوان ہے اس قانون میں qualifications for appointments and terms and conditions of service of teachers۔ تو ٹیچر کو سروس کے لیے اسی وقت لیا جا سکے گا جبکہ اس کے اندر وہ اہلیت پائی جا رہی ہو جس اہلیت کا مطالبہ سرکار کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک عنوان ہے ڈیوٹیز آف ٹیچرز اینڈ ریڈریسل آف گریوانسز۔ پھر اس کے بعد ایک عنوان ہے پیپل ٹیچر ریشیو، کیا ریشیو رہے گا، کتنے استاد ہوں گے، کتنے طلبہ کلاس میں ہوں گے، کلاس کے بارے میں تفصیلات، تعداد کے بارے میں تفصیلات، یہ سب طے کی گئی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد فلنگ اپ ویکنسیز آف ٹیچر کا عنوان ہے، اور اس کے بعد پروہیبیشن آف ڈپلائمنٹ آف ٹیچرز فار نان ایجوکیشنل پرپزز، اور پھر پروہیبیشن آف پرائیویٹ ٹیوشن بائی ٹیچر۔ خیر یہ چیزیں اچھی ہیں کہ ایک استاد ایک جگہ کام کرتا رہے اور دوسری جگہ بھی وہ وابستہ رہے، اس سے اس کی تعلیمی کارکردگی پر منفی اثر مرتب ہوتا ہے، اس لیے اس پر پابندی ہے۔ پھر چیپٹر 5 ہے، اس 5 نمبر کے چیپٹر میں جو ذیلی عنوانات ہیں وہ یوں ہے: کیریکولم اینڈ ایویلویشن پروسیجر، کیا کورس ہوگا سرکار متعین کرے گی، اس کورس کی کیا حیثیت ہے، اس کو کیا درجہ دیا جانا ہے، اس کا تعین ان کی طرف سے ہوگا۔ پھر ایگزامینیشن اینڈ کمپلیشن سرٹیفکیٹ، اس موضوع پر گفتگو ہے۔ پھر 6 نمبر چیپٹر ہے جس میں مانیٹرنگ آف چائلڈس رائٹ ٹو ایجوکیشن، بچے کا جو حق ہے اس کی نگرانی ہوگی، اور اس نگرانی کے لیے کمیٹیاں بنائی جائیں گی۔ سرکار راست طور پر مداخلت کرے گی، اور بچوں کا حق اگر ادا نہیں کیا جا رہا ہے، شکایت بچے کو ہے یا اس کے گارجین کو ہے، تو پولیس ایکشن ہو سکتا ہے، مداخلت حکومت کی ہوگی، اور اگر بچے کو ہراسمنٹ کا شکار ہونا پڑا، پنشمنٹ اس کے ساتھ کی گئی، تو پھر راست طور پر پولیس کارروائی کر سکتی ہے۔ پھر ریڈریسل آف گریوانسز کے عنوان سے ایک موضوع ذکر کیا گیا ہے، اور پھر کانسٹیٹیوشن آف نیشنل ایڈوائزری کونسل کا تذکرہ ہے، پھر کانسٹیٹیوشن آف اسٹیٹ ایڈوائزری کونسل کا ذکر ہے، اور اس کے بعد 7ویں فصل ہے جس میں پاور ٹو ایشو ڈائریکشن اور پریویس سینکشن فار پروزیکیوشن اور پروٹیکشن آف ایکشن ٹیکن ان گڈ فیتھ اور پاور آف اپروپرائٹ گورنمنٹ ٹو میک رولز، ان عنوانات کے تحت گفتگو کی گئی ہے۔ اس پورے قانون کو اور اس کے چیپٹرز کو اور دفعات کو پڑھنے کے بعد جو بات سب سے زیادہ ہم لوگوں کے لیے، مدرسے والوں کے لیے اور اقلیتوں کے اسکول کے لیے خطرناک ہے، وہ ایک یہ ہے کہ بدون رجسٹریشن کے اسکول کا قیام درست نہیں ہوگا۔ کسی بھی تعلیم گاہ کو پہلے سے رجسٹریشن حاصل کیے بغیر قائم نہیں
نہیں کیا جا سکے گا، اور جو پہلے سے ادارے قائم ہیں ان کو ایک تھوڑی سی مہلت دی گئی ہے، اس مہلت کے اندر ان کو رجسٹریشن کی کارروائی کرنی پڑے گی۔ ایک مسئلہ یہ، اور دوسرا مسئلہ یہ کہ پیرنٹس کو جو حق دیا گیا اور جو ان پر فرض قائم کیا گیا، ہر ماں باپ، ہر گارجین کی ذمہ داری ہے کہ ایسے رجسٹرڈ سرکاری نامز کے مطابق قائم اسکول میں اپنے بچے کو داخل کریں۔ اگر انہوں نے ایسے اسکول میں جس کی صفات اور خصوصیات بیان فرمائی گئی نہیں داخل کیا تو پھر وہ ماں باپ مجرم ہوں گے، وہ گارجین مجرم ہوگا۔ تو اس اعتبار سے راست مداخلت تمام تعلیم گاہوں میں ہو رہی ہے، لیکن جیسے میں نے ذکر کیا کہ بہت سے مسائل اٹھتے ہیں، اکیلے مسلمان شدت احساس کے ساتھ احتجاج کرتے ہیں، باقی جتنی بھی برادریاں ہیں، اقلیتیں ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ان سے قانون کا تعلق ہی نہیں ہے۔ مسئلہ آر ٹی ای کا ہو یا ڈائریکٹ ٹیکسیشن کوڈ کا ہو یا اوقاف بل کا ہو، ان کے بارے میں بھی مسلمان احتجاج کر رہے ہیں۔ مسلمانوں میں بھی مدرسے والے ملا مولوی احتجاج و مظاہرہ کر رہے ہیں۔ قوم یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ مسئلہ مدرسوں کے خلاف ہے بس، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تمام اسکول جو قائم ہیں، قائم ہو رہے ہیں، قائم ہوں گے، ان سب کے لیے جو ضابطے طے کیے جا رہے ہیں، ظاہر ہے کہ بچوں کے مفاد میں طے کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اور کہا یہی جا رہا ہے، لیکن اس سے اسکولوں کے مینجمنٹ متاثر ہوں گے، نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ 75% نمائندے بچوں کے گارجینز کے ہوں گے، 50% عورتیں ہوں گی، 25% قریب کے علاقے کے بچوں کا داخلہ ضروری ہوگا، چاہے اقلیتی ادارہ ہو، مسلم ادارہ ہو، اس میں غیر مسلم بچے جس برادری کے ہوں داخلہ لے سکیں گے اور کوئی ڈینائل نہیں ہو سکے گا، ہر حالت میں ان کو ایڈمیشن دینا پڑے گا۔ یہ اور اس طرح کی بہت سی ایسی باتیں ہیں جن کی بنیاد پر پورے ملک میں اس موضوع پر ڈیبیٹ ہونا چاہیے، اور اسکول و کالج کے ایڈمنسٹریٹرز اور مینیجرز کو جمع کر کے اس پر ڈسکشنز ہونے چاہیے تاکہ کسی نتیجے تک پہنچ کر پارلیمنٹ میں اس بات کو مسلم ممبران کے ذریعے اور دیگر ممبران کے ذریعے اٹھایا جائے اور اپنی معقولیت کو ثابت کر دیا جائے کہ ہم جو مطالبہ کر رہے ہیں وہ کسی فرقے کی بنیاد پر یا مذہب کی بنیاد پر نہیں ہے، ملک کی سالمیت کے لیے، ملک کے استحکام کے لیے، تعلیم کی ترقی کے لیے اور تعلیم کی وسعت کے لیے ہمارا یہ مطالبہ ہے، اس کو منظور کیا جانا چاہیے، اور یہ مشترک ہو، اس میں ہندو بھی ہوں، مسلمان بھی ہوں، سکھ بھی ہوں، عیسائی بھی ہوں، بدھسٹ بھی ہوں، جینی بھی ہوں، تمام لوگوں کو ساتھ لے کر اس کا مطالبہ کیا جائے، قانونی الفاظ میں کیا جائے، قانونی اصطلاحات میں کیا جائے، قانون کے حوالوں کے ساتھ کیا جائے، تو امید یہ ہے کہ انشاءاللہ ہماری جیت ہوگی، کیونکہ بہت سے ضابطے اور قوانین جو اس بل میں موجود ہیں وہ زمینی حقیقتوں کے خلاف ہیں، اور جو سابقہ تجربات ہیں وہ بھی ان کا ساتھ نہیں دیتے ہیں۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم جب گفتگو اس موضوع پر کریں تو محض قانونی بنیاد پر اور عقلی بنیاد پر کریں، اور ملک کی سالمیت، ملک میں تمام برادریوں، تمام اہل مذاہب کے مل جل کر رہنے کے عظیم مقصد کے پیش نظر ہماری تجاویز ہوں، اور ان تجاویز کو منظور کروانے کے لیے ہر نوعیت کا زور ہم ڈالیں، سیاسی اور سماجی اور مذہبی اور آپس کے اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہماری طرف سے صحیح پریشر قائم کرنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ امید ہے کہ اچھے نتائج برآمد ہوں گے۔ میں نے کوشش کی کہ پس منظر کو بیان کرتے ہوئے اس قانون کو آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ یہ قانون کی کاپی انگریزی میں ہے، اس سے چیپٹرز اور اس کے جتنے ایکٹس ہیں وہ آپ کو ذیلی عنوانات کے ذریعے سے میں نے سنا دیے ہیں۔ آپ اس کو انٹرنیٹ کے ذریعے سے جو منسٹری آف لا اینڈ جسٹس ہے اس کی ویب سائٹ سے حاصل کر سکتے ہیں، اور براہ راست اس کا مطالعہ انگریزی، ہندی اور اردو میں کر لیں تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ اس قانون کی زد کہاں پر اقلیتوں پر پڑ رہی ہے، مسلمانوں پر پڑ رہی ہے، اور حل کیا ہے، کس طرح سے اس مسئلے کو لے کر آگے بڑھا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ